بسم اللہ الرحمن الرحیم التوابع وهو جمع تابع منقول عن الوصفیۃ إلى الاسمیۃ والفاعل الاسمی یجمع على فواعل کالکاہل علی الکواہل۔ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کے توابع کو بیان فرمایا ہے۔ توابع یہ جمع کا لفظ ہے، اس کا مفرد کیا ہے تو تابعن ہے یا تابعتن ہے۔ اگر تابعن ہو تو تابعن تو اسم فاعل ہے، وصف ہوتا ہے یہ، اور تابعن، تابعانی، تابعون پھر یہ جمع تابعون کے وزن پر آنی چاہیے۔ اور اگر یہ تابعتن کی جمع ہو تو پھر جیسے آپ لوگوں نے پہلے پڑھ لیا کہ التوابع الاسماء کی صفت ہے، الاسماء التوابع، کیونکہ بحث تو اسم کی ہو رہی ہے نا، اسم مرفوع کا تابع، اسم منصوب کا تابع، اسم مجرور کا تابع۔ تو الاسماء التوابع کو جب ہم مفرد شکل میں لائیں گے تو پھر جب التوابع کو تابعتن کی جمع بنائیں گے تو یہ عبارت بن جائے گی الاسم التابعۃ۔ تو مذکر کے لیے مؤنث بطور صفت کے لازم آئے گا، تو یہ تابعتن کے لیے بھی بطور صفت کے نہیں ہو سکتا، تابعتن کے لیے بھی بطور جمع کے یہ نہیں ہے۔ تو اس کا شارح نے جواب دیا کہ جی یہ تابعن کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ اب اس پر وہی بات کہ جی اس کی جمع تو تابعون آنی چاہیے، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی جو فاعل وصفی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ فاعل وصفی، وہ تو یوں ہے کہ تابعون، تابعان، تابعون، لیکن اگر اس سے وصفیت کو نکال کر اس کو اسم بنا لیا جائے، اسم کی حیثیت دے دی جائے اس کو، تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ اس کی جمع فواعل کے وزن پر آتی ہے۔ جیسے کاہل ہے، کاہل کس کو بولتے ہیں؟ سست کو، تو کواہل پھر اس کی کیا ہو جائے گی؟ جمع ہو جائے گی، گویا کہ یہ کاہل اس کے لیے ایک علم کی حیثیت سے، ایک اسم کی حیثیت سے استعمال ہو رہا ہے، تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے۔ تو فرماتے ہیں وَهُوَ جَمْعُ تَابِعٍ، یہ تابعن کی جمع ہے اور یہ منقول ہے وصفیت سے اسمیت کی طرف، تو اس وجہ سے اس کی جمع پھر کیسی آتی ہے؟ والفاعل الاسمی، اور جو الفاعل اسمی ہے یجمع علی فواعل، اس کو فواعل کے وزن پر اس کی جمع لائی جاتی ہے۔ جیسے کاہل ہے، اس کی جمع کواہل کے وزن پر آتی ہے۔ اب اس پر اعتراض ہے کہ جی آپ نے کہا توابع، تو تابع تو انا، ضربا، ضربا، اس پر بھی یہ تعریف صادق آئے گی کہ یہ بھی دوسرے نمبر پر ہے۔ آگے تابع کی تعریف یہ ہے کہ ہر ایسا دوسرا جس پر پہلا والا حکم جاری ہو، تو انا اور ضربا ان دونوں مثالوں میں یہ دوسرا جو ہے اس پر بھی تابع کا حکم آتا ہے، تو تابع کی تعریف صادق آ رہی ہے۔ تو لہٰذا فرمائے کہ نہیں جی یہاں پر یہ مطلق بات نہیں ہو رہی، بلکہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مرفوع، منصوب اور مجرور کے توابع کی بات ہو رہی ہے، اور مرفوع، منصوب، مجرور اسماء مرفوعات، اسماء منصوبات اور اسماء مجرورات مراد ہیں، حرف اور فعل کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں والمراد بہا، اور مراد اس سے مرفوعات، توابع المرفوعات، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کے توابع ہیں، التی ہی اقسام الاسم، جو کہ اسم کے اقسام میں سے ہیں، فلا ينتقض حدها، لہذا اس کی یہ تعریف نہیں ٹوٹے گی انا، ضرب، ضرب جیسی مثالوں کے نکلنے کے ساتھ، لعدم کونہما من افراد المحدود، اس لیے کہ محدود کے افراد میں سے محدود تو اسم ہے اور یہ حرف اور فعل ہیں، تو یہ نکلیں گے ہی نکلیں گے۔ اب آگے تابع کی تعریف بیان فرمائی ہے، کل ثان باعراب سابقہ من جہۃ واحدہ۔ توابع کی تعریف کیا ہے؟ کل ثان، ہر ایسا دوسرا، ہر ایسا بعد میں آنے والا۔ ثان سے مراد جو ہے تثنیہ کا اور ثانن کا لفظ ہے وہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے مراد تو دوسرا ہی ہوتا ہے جو ایک کے بعد آتا ہے اور تین سے
پہلے آتا ہے تو مطلب صرف دوسرا لفظ اس میں آ جائے گا، تو فرمایا ایسے نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ متأخر مراد ہے، ہر ایسا بعد میں آنے والا بے اعراب سابقی ہی جو اپنے سے سابق والے اعراب کے ساتھ ہو، من جہت واحدۃ ایک ہی جہت سے، ہر ایسا بعد میں آنے والا جو دوسرا ہے، ہر ایسا دوسرا جس پر اعراب سابق ہو جہتی واحدہ سے، پہلا جو اعراب جس لفظ پر جو پہلا اعراب جیسے چل رہا ہے وہی والا اعراب اس کے اوپر ہو، اور دونوں کے اعراب کی جو وجہ ہو وہ کیا ہو؟ وہ ایک ہی ہو، تو یہ توابع کی تعریف ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کل لسان، ہر ایسا دوسرا۔ اس پر اعتراض ہوگا کہ جی توابع تو بعض مرتبہ دو سے زائد بھی ہوتے ہیں، جیسے معطوفات کئی ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ تو اس سے نکل جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کل متأخرین، ہر ایسا جو کہ کیا ہو؟ متأخر مراد ہے، بعد والا مراد ہے۔ اب وہ بعد والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، متى لوحظ مع سابقہ کان فی الرتبۃ الثانیۃ منہ، جب بھی اس کا لحاظ کیا جائے اپنے سے سابق کے ساتھ تو اس کا رتبہ دوسرا ہوتا ہے اس سے، جب بھی اس کا لحاظ اپنے سے سابق کے ساتھ کر لیا جائے تو وہ رتبے میں کہاں پر ہوتا ہے؟ مطلب لفظی طور پر دوسرا مراد نہیں ہے بلکہ رتبے میں دوسرا مراد ہے۔ اب وہ دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا رتبہ چونکہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پہلے کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہوتا ہے، تو تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے، رتبہ دونوں کا سب کا جو ہے وہ ایک ہوگا کہ وہ دوسرا ہی ہوگا۔ لہذا جو دوسرا، تیسرا، چوتھا توابع ہیں یا تاکیدات ہیں یا اسی طریقے پر اوصاف ہیں کئی آ جاتے ہیں، ہاں تو وہ خارج نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے آپ لوگوں نے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ سارا پڑھ لیا کہ یہ اوصاف ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اوصاف ہیں، تو پھر تو یہ وہ سب خارج ہو جائیں گے تیسرا اور چوتھا، تو اس وجہ سے فرمایا کہ نہیں، خارج نہیں ہے۔ کل لسان، ہر ایسا دوسرا، ای کل متأخرین، یعنی ہر وہ جو کہ کیا ہو؟ متأخر ہو، متى لوحظ مع سابقہ، جب اس کے سابق کے ساتھ اس کا لحاظ کر لیا جائے، کان فی الرتبۃ الثانیۃ منہ، تو یہ اس سے دوسرے رتبے میں ہو، رتبتاً دوسرا مراد ہے۔ فدخل فیہ التابع الثانی والثالث فصاعدا، تو اس میں دوسرا، تیسرا اور اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ سارے توابع داخل ہو جائیں گے۔ بے اعراب سابق ہی جار مجرور یہ متلبس کے متعلق ہے، اس کے سابق کے اعراب کے ساتھ ہو۔ اب اس پر اعراض ہو جائے گا کہ جی آپ نے کہہ دیا سابق کا اعراب، تو سابق کا اعراب میں بعض مرتبہ توابع آپ لوگ پڑھ چکے ہو، ہم کہتے ہیں جاءنی زید اخوکا، جاءنی زید ابوکا، ہاں تو جاءنی زید میں زید پر اعراب ہے ضمہ کے ساتھ، تنوین کے ساتھ، پیش کے ساتھ ہے، اور ابو کا اخو کا اعراب کس کے ساتھ ہے؟ وہ واو کے ساتھ ہے۔ تو پہلا اعراب اعراب بالحرکت ہے اور دوسرا اعراب اعراب بالحرف ہے، تو آپ نے کہہ دیا کہ جی ہر ایسا دوسرا جس پر سابقہ اعراب ہو، تو سابقہ اعراب تو وہی ہونا ضروری ہے، اگر وہ حرکت کے ساتھ ہے یہ بھی حرکت کے ساتھ ہو، وہ حرف کے ساتھ ہے یہ بھی حرف کے ساتھ ہو، لیکن ایسے تو نہیں۔ تو اس کا جواب دیا کہ جی اعراب سابق سے مراد جن سے اعراب سابق مراد ہے، جن سے اعراب سابق سے کیا مراد ہے؟ جنس کا مطلب اگر وہ رفع ہے تو بعد والا بھی رفع ہو، وہ اگر نصب ہے تو بعد والا نصب ہو، وہ اگر جر ہے تو بعد والا، باقی وہ نصب، رفع، نصب، جر کس حالت کے ساتھ ہے اس میں فرق ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے پہلا بالحرکت ہو دوسرا بالحرف ہو سکتا ہے پہلا بالحرف ہو دوسرا بالحرکت ہو سکتا ہے پہلا جو ہے وہ لفظی ہو اس کا دوسرا تقدیری ہو، اس طرح پہلا ایک جو ہے وہ لفظاً ہے دوسرا محلاً یا تقدیراً ہے، یہ پھر چلتا رہے گا، صرف یہ ہے کہ جنس کا ایک ہونا یہ ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بِإِعْرَابِ سابقہ ای بجنس اعراب سابقہ، کہ ماقبل کے اعراب کی جنس کے ساتھ ہو، ماقبل کے اعراب کی جنس کے ساتھ ہو، بحیث یکون اعرابہ، اس طور پر کہ اس کا اعراب من جنس اعراب سابقہ، سابق کے اعراب کی جنس سے ہو، وہ رفع سے ہے تو یہ بھی رفع سے ہو، باقی حالت کسی کی وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے من جہت واحدہ سے، من جہت واحدہ یہ اس کا جو ہے وہ جار مجرور ہے، اس سے پہلے اس کا متعلق محذوف نکالا، ناشئن کلاہما من جہت واحدۃ، کہ جی ان میں سے
دونوں کا اعراب، دونوں کا سابق کا اور اس دوسرے کا اعراب وہ پیدا ہونے والا ہو جہت واحدہ سے۔ کس سے؟ جہت واحدہ سے۔ جہت واحدہ بھی ایسا کہ وہ شخصی ہو، ایسا جہت واحدہ جو کہ کیا ہے، یہ آگے آپ لوگ پڑھ لیں گے فوائد قیود میں کہ جی بعض مرتبہ اعراب ایک جیسا ہوتا ہے لیکن اس کی جہت مختلف ہوتی ہے۔ اب جیسے مبتدا اور خبر دونوں کا اعراب رفع کا ہے، دونوں کا اعراب کیا ہے؟ رفع کا ہے۔ اسی طریقے پر وہ جو مفعول ثانی اور ثالث ہوتے ہیں، مفعول ثانی اور ثالث ہوتے ہیں، اب مفعول اول کے ساتھ ان کی وجہ ایک ہے، جس وجہ سے مفعول اول منصوب ہے، دوسرا اور تیسرا بھی اسی سے منصوب ہے، تو یہ بھی اس میں جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، یہ آ جائے گا جبکہ وہ توابع نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جی جہت کیسی ہونی چاہیے، جہتی واحدہ ہو اور شخصیہ ہو، یہ آگے اس کی وضاحت فوائد قیود میں آ جائے گی۔ تو فرماتے ہیں توابع کی تعریف کیا ہو گئی؟ ہر ایسا بعد میں آنے والا جو اپنے سے پہلے والے اعراب کی جنس کے ساتھ ہو جہت واحدہ سے، یعنی جس پر جو دوسرا لفظ ہے اس پر پہلے لفظ والا اعراب آ رہا ہے اور دونوں کے اعراب کی وجہ کیا ہو؟ ایک ہو، تو اس دوسرے کو تابع کہتے ہیں۔ جیسے جاءنی زید العالم، یہاں سے مثال لے کر اس کا انطباق کیا ہے کہ جی اس مثال میں العالم ہے اذا لوحظ مع زید، جب اس عالم کا لحاظ کیا جائے زید کے ساتھ، کان فی الرتبۃ الثانیۃ منہ، یہ اس سے دوسرے رتبہ میں ہے، یہ اس کا ثانن کا مطلب ہو گیا۔ وَإِعْرَابُهُ مِنْ جِنْسِ إِعْرَابِهِ، اس کا اعراب اس کے اعراب کے جن سے ہے، وَهُوَ الرَّفْعُ، اور وہ کیا ہے؟ وہ رفع ہے۔ والرفع فی کل منہما، اور رفع ان دونوں میں ناشئ ہے، پیدا ہونے والا ہے جہت واحدہ شخصیہ سے، اور وہ زید العالم کا فاعل ہونا ہے۔ وہ زید العالم کا کیا ہے؟ زید پر رفع فاعلیت کی وجہ سے، تو عالم کا رفع بھی کس کی وجہ سے؟ تو یہ جہت واحدہ شخصیہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو مجیء ہے، جو جاء کا فعل ہے، یہ منسوب ہے زید کی طرف۔ متکلم کے قصد میں یہ صرف زید کی طرف منسوب نہیں ہے بلکہ زید کی طرف منسوب ہے عالم سمیت۔ ہم کہتے ہیں جاء زید العالم، تو متکلم نے جاء کو کی نسبت کی ہے زید کی طرف، یہ نسبت محض زید کی طرف اکیلے نہیں ہے بلکہ اس زید کے عالم ہونے کے سمیت ہے، تو مطلب مجیء کی جو نسبت ہے وہ زید اور عالم دونوں کی طرف ہے، تو یہ جہت واحدہ اس اعتبار سے ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں لأن المجیء المنصوب الی زید، اس لیے کہ وہ مجیء جو کہ منصوب ہے زید کی طرف متکلم کے قصد میں، منصوب الیہ مع تابعہ، یہ اس کی طرف اس کے تابع سمیت منصوب ہے، لا الیہ مطلقاً، نہ کہ صرف اس زید کی طرف مطلق طور پر۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو مثال دے کر جو ہے اس کو سمجھایا ہے کہ دوسرے سے کیا مراد ہے، اعراب سابق سے کیا مراد ہے، اور جہت واحدہ سے کیا مراد ہے۔ اب آگے فوائد قیود ہے، تو فوائد قیود میں پہلا لفظ ہے کل ثان، ہر ایسا دوسرا، ہر دوسرا، تو اس میں سارے جو دوسرے نمبر پر ہیں وہ آ جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کل ثان، یہ شامل ہے توابع کو، تمام توابع کو، اسی طریقے پر وخبر المبتدئی، مبتدا کی خبر کو، اور کانا اور انا اور اس کے اخوات کی خبر کو، اور ظننتو کے مفعول ثانی کو، اور اعطیتو کے مفعول ثانی کو، یہ چونکہ دوسرے نمبر پر آ رہے ہیں تو ان سب کو ثانن کا لفظ شامل ہو جائے گا۔ پھر دوسرا لفظ ہے بِإِعْرَابِ سابقہ، کہ جی اس کا اعراب اور ماقبل والے کلمہ کا اعراب کیا ہو؟ ایک جیسا ہو، تو باقی سارے نکل جائیں گے، اس لیے کہ کانا ہے، افعال ناقصہ ہے، حروف مشبہ بالفعل ہے، یا اسی طریقے پر جو ہے وہ باقی ہیں، تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ نکل جائیں گے۔ وہ کیا ہو جائیں گے؟ نکل، اس لیے کہ ایک مرفوع ہے، دوسرا کیا ہے؟ منصوب ہے، تو رفع نصب یہ اس کا جو ہے وہ فرق پڑ رہا ہے، تو وہ نکل جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ کل ثان، یہ کل ثان یہ شامل ہے وقولہ بِإِعْرَابِ سابقہ، اور ما جن کا قول بِإِعْرَابِ سابقہ یہ سب کو نکال لیتا ہے مگر جن کا اعراب ایک جیسا ہے، یعنی مبتدا کی خبر اور باب ظننت اور اعطیتو کا مفعول ثانی، مفعول اول بھی منصوب، مفعول ثانی بھی منصوب، تو اعراب سابق پایا جا رہا ہے، تو یہ نہیں نکلیں گے۔ تو گویا کہ کل ثان میں ساری چیزیں
جو ڈبل ہیں وہ آ جائیں گی، بے اعراب سابقی ہی سے وہ نکلیں گے کہ جن کا پہلے کا اور دوسرے کا اعراب کیا ہو، الگ الگ ہو۔ اب تیسرا ہے من جہت واحدہ، جہت واحدہ سے تین چیزیں خارج ہو جائیں گی، مبتدا کی خبر اور ظننتو کا مفعول ثانی اور اعطیتو کا مفعول ثانی، اس لیے کہ یہ جہت واحدہ شخصیہ نہیں ہے، ان کے درمیان جہت واحدہ شخصیہ نہیں ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طریقے سے کہ جی اب دیکھیے مبتدا اور خبر میں مبتدا بھی مرفوع ہے ابتدا کی وجہ سے، خبر بھی مرفوع ہے ابتدا کی وجہ سے، لیکن مبتدا کا مرفوع ہونا اس حیثیت سے ہے کہ وہ مسند الیہ ہے، اور خبر کا مرفوع ہونا اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے، وہ مسند ہے۔ تو ابتدا دونوں کا رفع دے رہا ہے، لیکن پہلے کو مسند کے تقاضے سے رفع دے رہا ہے، مسند الیہ کے تقاضے سے رفع دے رہا ہے، اور خبر کو مسند کے تقاضے سے رفع دے رہا ہے۔ اسی طریقے پر ظننتو ہے، ظننتو زیدن عالما، ظننتو زیدن عالما، اس کے مفعول دو مفعول ہوتے ہیں، لیکن ایک مظنون ہوتا ہے، دوسرا مظنون فی ہوتا ہے۔ مظنون فی جس میں کسی چیز کا گمان کیا جا رہا ہے، اور مظنون جس کا گمان کیا جا رہا ہے۔ ظننتو زیدن عالما، میں نے زید کے عالم ہونے کا گمان کیا، تو عالم یہ مظنون ہے اور زید یہ مظنون فی ہے۔ اب ظننتو نے دونوں کو نسب تو دیا، لیکن ایک کو نسب دیا مظنون ہونے کی حیثیت سے، دوسرے کو نسب دیا مظنون فی ہونے کی حیثیت سے۔ اعطیتو ہے، اعطیتو زیدن قلما، اعطیتو زیدن قلما، میں نے زید کو قلم دیا، تو جب میں دے رہا تھا تو ایک چیز آخذ ہے، دوسری چیز مأخوذ ہے، تو زید یہ آخذ ہے اور قلم یہ مأخوذ ہے۔ تو جو اعطیتو ہے اس نے زید کو نسب دیا آخذ ہونے کے تقاضے سے، اور قلم کو نسب دیا مأخوذ۔ تو یہاں پر جہت واحدہ شخصیہ نہیں ہے، جہت واحدہ شخصیہ نہیں ہے، بلکہ دونوں میں فرق ہے۔ اس وجہ سے یہ تین چیزیں بھی نکل جائیں گی، صرف توابع میں جو تابع ہے وہ رہ جائے گا، باقی چیزیں خارج۔ وقولہ من جہت واحدہ، اور ماتن کا قول من جہت واحدہ، یخرج هذه الاشیاء، یہ تین چیزیں مبتدا کی خبر، ظننتو اور اعطیتو کے مفعول ثانی، ان چیزوں کو بھی نکال دیتا ہے۔ لأن العامل فی المبتدا والخبر، اس لیے کہ عامل مبتدا اور خبر میں، وإن كان هو الابتداء، اگرچہ وہ ابتدا ہے، یعنی عوامل لفظیہ سے خالی ہونا اسناد کے لیے، لیکن هذا المعنى من حیث، لیکن یہ معنی یعنی ابتدا والا معنی اس حیثیت سے کہ وہ تقاضا کر رہا ہے مسند الیہ کا، تو وہ مبتدا میں عامل بنتا ہے، اور اس حیثیت سے کہ وہ تقاضا کر رہا ہے مسندن مسند کا، صار عاملا فی الخبر، وہ عامل بن جاتا ہے خبر میں۔ فلیس ارتفاعہما من جہت واحدۃ، تو ان کا مرتفع ہونا یہ جہت واحدہ سے نہ ہوا۔ اسی طرح ظننتو اس حیثیت سے کہ وہ تقاضا کر رہے مظنون فی کا اور مظنون کا، تو عمل فی مفعولیہ، تو اس نے اپنے دونوں مفعولوں میں عمل کیا، ایک کے لیے مظنون فی کے تقاضے سے اور ایک کے لیے مظنون کے تقاضے سے۔ فلیس انتصابہما بجہت واحدۃ، تو ان کا منصوب ہونا یہ بھی جہت واحدہ سے۔ اسی طرح اعطیتو ہے اس حیثیت سے کہ وہ تقاضا کر رہا ہے آخذاً و مأخوذاً، آخذ اور مأخوذ کا، عمل فی مفعولیہ، تو اس نے اپنے دونوں مفعولوں میں عمل کیا۔ فلیس انتصابہما من جہت واحدہ، تو لہذا ان کا منتصب ہونا، ان کا منصوب ہونا یہ جہت واحدہ سے نہ ہوا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو لہذا یہ فوائد قیود ہو گئے، صرف توابع رہ گئے، باقی ساری جو دوسری چیزیں ہیں وہ نکل جائیں گی۔ اب اس پر اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ جی آپ نے کہہ دیا کہ تابع کو اعراب سابق دیں گے، کچھ اس کی طرف ماقبل میں بھی اشارہ گزر گیا، تو جیسے اب یہ ایک مثال ہے، جاءنی ہؤلاء الرجال، الرجال ہؤلاء کے لیے صفت ہے، ہؤلاء کا اعراب جو ہے وہ تو محلن ہے مبنی ہونے کی وجہ سے، الرجال کا اعراب لفظاً ہے، تو یہ تو اعراب ایک جیسا نہیں ہوا۔ اعراب سابق سے مراد کیا ہے؟ پچھلا اعراب جیسے وہ ہے وہی دو، تو پچھلا تو محلن ہے تو یہ بھی محلن ہونا چاہیے، یا زیدوں میں زید مبنی ہے، مبنی وہ منادہ جو ہے وہ مفرد معرف ہے تو مبنی علی ما یرفع ہو جائے گا، تو وہ مبنی ہے، اور العاقل کیا ہے؟
وہ اس کا اعراب جو ہے وہ اعرابی شکل میں ہے، وہ مرفوع ہے۔ اسی طرح لا رجلا میں رجل مبنی بر فتح ہے، اس کا اعراب تقدیری ہو جائے گا، محلن ہو جائے گا۔ تو یہ تو فرق پڑ رہا ہے، اور آپ نے کہا کہ اعراب سابق ہو، اس کی وضاحت پہلے بھی آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ جی جنس سے اعراب ایک جیسا ہونا ضروری ہے، اعراب سابق کا تکرار یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا رفع ہونا چاہیے۔ اب اگر رفع ہے تو رفع ہو، چاہے ایک میں محلن ہو، دوسرے میں لفظاً ہو، ایک میں تقدیراً ہو، دوسرے میں لفظاً ہو، ایک میں بالحرکت ہو، دوسرے میں بالحرف ہو، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو فرماتے ہیں کہ والسابق وعلم، اور یہ بات بھی جان لو ان الاعراب المعتبرہ کہ جی وہ اعراب جو کہ معتبر ہے اس تعریف میں لاحق کی طرف اور سابق کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ عام ہے اس بات سے ان یکون لفظیاً کہ وہ اعراب لفظی ہو، او تقدیریاً یا تقدیری ہو، او محلیاً یا اور وہ محلی ہو، حقیقتاً او حکماً حقیقتاً ہو، یا پھر کیا ہو اعراب حکمی ہو۔ لہذا جاءنی ہؤلاء الرجال یا زید العاقل، اور اسی طرح لا رجل ظریفاً سے کوئی جو ہے وہ اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ جی یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب ایک اور اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ اب لوگوں نے شروع سے یہ ایک وضاحت پڑھی ہے کہ تعریف جنس کی ہوتی ہے، جنس کے ساتھ ہوتی ہے، ماہیت کی ہوتی ہے، ماہیت کے ساتھ ہوتی ہے، افراد کی تعریف نہیں ہوتی، اور کل یہ احاطہ افراد کے لیے آتا ہے۔ کل کس کے لیے آتا ہے؟ افراد کے احاطے کے لیے آتا ہے۔ تو آپ نے کہہ دیا کل ثانٍ، کیا کہہ دیا؟ کل ثانٍ کہہ دیا۔ تو جب کل ثانٍ کہہ دیا تو مطلب یہ جو توابع کی تعریف ہے یہ جنس اور ماہیت کی نہ رہی، بلکہ یہ تو افراد کی تعریف بن جائے گی، اور تعریف افراد کی نہیں ہوتی۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ جو لفظ کل ہے یہ اپنی جگہ پر واقع نہیں ہے۔ اصل تعریف کا جو آغاز ہے وہ ثانٍ سے ہے، کل سے نہیں ہے۔ اصل جو تعریف ہے وہ کہاں ہے؟ وہ ثانٍ سے ہے، کل کو کسی اور مقصد کے لیے ذکر کیا گیا ہے، آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ ثم ان لفظۃ کل، پھر جو لفظ کل ہے، ہا ہونا لیست فی موقعہا، یہ اپنے موقع میں نہیں ہے، لأن التعریف، اس لیے کہ جو تعریف ہے انما یکون للجنس و بالجنس، یہ جنس کے لیے ہوتی ہے اور جنس کے ساتھ ہوتی ہے، لا للافراد بالافراد، نہ کہ افراد کی افراد کے ساتھ ہوتے ہیں۔ فالمحدود بالحقیقت التابع، تو محدود تو حقیقت میں تابع کا لفظ ہے، اور والحد مدخول کل، اور جو تعریف ہے وہ کل کا مدخول ہے، کل سے تعریف نہیں شروع ہو رہی بلکہ تعریف کا آغاز کہاں سے ہے؟ کل کے مابعد سے، وہو ثانٍ باعراب سابقہ من جہۃ واحدہ، اور وہ تعریف کیا ہے؟ وہ یوں عبارت ہے کل کے بغیر، ثانٍ باعراب سابقہ من جہۃ واحدہ۔ اب جب کل تعریف کا حصہ نہیں ہے تو اس کو تعریف میں ذکر کیوں کیا؟ جب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تعریف کا حصہ نہیں ہے تو تعریف میں اس کو ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ اس وجہ سے کہ جی کل کو داخل کیا تاکہ یہ مانعیت کا فائدہ دے۔ کس کا فائدہ دے؟ کل چونکہ افراد کے احاطے کے لیے آتا ہے، تو مطلب جتنے بھی تابع کے افراد ہیں ان تمام ہر فرد کو یہ تعریف شامل ہو جائے گی۔ تو جب کل کے ذریعے سے ہر فرد کو تعریف شامل ہو جائے گی تو مطلب اب اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اس حد کا حصہ نہ بنے اور وہ محدود میں شامل ہو جائے۔ مطلب کسی اور کو اندر آنے کی اس نے اجازت جو تھی وہ کیا کر دی؟ ختم کر دی۔ اب جب کل آ گیا تو اس کا اطلاق صرف اپنے افراد پر ہی ہوتا ہے اور ہر فرد پر ہوتا ہے، لہذا اس وجہ سے یہ معنی دخولی غیر سے ہو گیا، اس کے لیے اس کا جو ہے وہ اس مقصد کے لیے اس کو ذکر کیا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ وَلَكِنَّهُ، تو فرماتے ہیں کہ جب اس کو داخل کر لیا گیا کل کو، افاد صدق المحدودی، تو اس نے فائدہ دیا محدود کے صدق کا، علی کل افراد الحد، افراد کے تمام ہر فرد پر، تو یہ جتنے بھی حد کے افراد ہے اس کا جو ہے وہ اطلاق ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کی وجہ سے وہ مانعیت آ گئی، فیکون مانعا، تو یہ تعریف مانع ہوگی۔ اب اعتراض یہ ہے کہ جی چلو مانع تو بن گئی ہے تعریف، لیکن
جامعیت کہاں سے آئے گی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جی صرف 5 توابع کا ہی ذکر ہے، 5 کے علاوہ کسی اور کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ غیر کا ذکر نہیں ہے، توابع میں 5 ہی ہیں، 5 کے علاوہ کسی اور کا ذکر ہے ہی نہیں، تو لہٰذا گویا کہ اس اعتبار سے یہ کیا ہو گئی؟ یہ جامع بھی ہو گئی کہ جی جب 5 ہی ہیں تو وہ 5 سارے کے سارے مراد ہے، غیر 5 چونکہ موجود نہیں ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہے، تو ان کا کسی انداز سے جو ہے وہ کسی طرح وہ خارج نہیں ہوں گے، یہ 5 کو ہی شامل ہو جائیں گا، تو یہ جامع اور معنی ہے۔ فرماتے ہیں لیکنہ لما ادخل کل علیہ، لیکن جب کل اس پر داخل کر لیا گیا، افاد صدق المحدودی، تو محدود کے صدق کا فائدہ دیا، علی کل افراد الحد، حد کے تمام افراد پر، فیکون مانعا، تو یہ مانع بن گیا، والظاہر، اور ظاہر یہ ہے، اب وہ جامعیت والی بات، اور ظاہر انحصار المحدود فیہا، محدود کا اس تعریف میں انحصار ہے، انحصار ہے مطلب جامع ہے اپنے تمام افراد کو، لعدم ذکر غیرہا، اس کے غیر کے ذکر کے نہ ہو، 5 کا ہی ذکر ہے توابع کا، کسی اور کا اس حوالے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے، تو سب کو شامل ہے، فیکون جامعا، تو لہذا اس اعتبار سے یہ جامع بن گئی تعریف، فیحصل حد جامع ومانع، اور اس کے لیے جو تعریف ہو گئی یہ حد جامع اور مانع ہوئی، اس کا جامع ہونا اور مانع ہونا یہ منصوص علیہ کی طرح ہو جائے گا، کس کی طرح ہو جائے گا؟ منصوص علیہ کی طرح، یہ کل کے ذریعے سے یہ ساری چیز جو ہے وہ حاصل ہو رہی ہے۔